کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے تو اس سے ملانے کی کوشش کرتا ہے، وہ توڑتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دعا پڑھنے کا بھی اللہ نے حکم دیا، اور پھر فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ یہ عمل اس وقت تک آپ نے جاری رکھنا ہے، کافروں کی باتوں کو برداشت کرنا، ان کے ظلم و زیادتی کو برداشت کرنا، ان کی ناانصافی کو برداشت کرنا۔ کب تک؟ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، حتیٰ کہ ان کے پاس موت آ جائے، موت کے وقت تک وہ مر نہ جائیں، جب تک آپ نے ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہی رہنا ہے۔ یہاں لوگ پوچھتے کہ کب تک صلح رحمی کی جائے، کب تک؟ ہم تو ان کی منتیں کرنے پر بھی آ گئے ہیں، قدموں کو ہاتھ لگانے پہ بھی آ گئے، صلح کر لیں، پھر بھی نہیں کرتے، تو اب کیا کریں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب تک وہ مر نہیں جاتے تب تک تم ان کے ساتھ صلح کے لیے کوشش کرتے رہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قدموں کو ہاتھ لگائیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کی ہر ممکن کوشش کی جائے ان کے ساتھ۔ قال رب ارجعون، جب موت آئے گی نا تو وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو کہیں گے رب ارجعون، اللہ ہمیں واپس لوٹا، ہم دنیا میں دوبارہ جائیں، نیک عمل کریں گے، صالح عمل کریں گے، تجھ کو راضی کر کے آئیں گے، اب ہم کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، رب ارجعون، اللہ ہمیں واپس لوٹا۔ قرآن پاک میں بے بہا مقام پہ اللہ رب العزت نے کافروں کی اس خواہش کو بیان کیا ہے جو وہ قیامت کے دن کریں گے یا مرتے وقت کریں گے، کہ اللہ ہمیں واپس لوٹا، ہم پھر نیک عمل کریں گے۔ اور سب سے پہلی خواہش جب موت آتی ہے نا تو ایک انسان کے سامنے سب سے پہلے جو اس کے دل میں، اس کے ذہن میں خواہش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے مجھے مہلت ملے، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ اس کے بعد نماز کا آتا ہے، کاش میں نے نماز پڑھی ہوتی، کاش میں نے صدقہ کیا ہوتا، کاش میں نے نماز پڑھی ہوتی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ کہیں گے ہمیں واپس لوٹا، لعلی اعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں، فیما ترکت، جس کو ہم چھوڑ کے آئے، یعنی جس دنیا کو یا جس مال و متاع کو یا جس اولاد کو ہم ان میں واپس جائیں، اور جا کر کے ہم نیک عمل کریں، صالح عمل کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق بنائیں، بے انصافی سے بچیں، ظلم و زیادتی سے بچیں۔ اللہ میں واپس لوٹا، دیکھ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کلا، خبردار، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک صرف کلمہ ہے جو بول رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب جتنا مرضی چیخو پکار کر لو، جتنا مرضی رو لو، جتنی مرضی آج ترلے پالو، لیکن آج واپس نہیں جانا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک کلمہ ہے جس کو وہ بار بار بولیں گے قیامت کے دن، بار بار ان کی زبان پر یہی جملہ آئے گا رب ارجعون، اللہ ہمیں واپس بھیج۔ اللہ پاک فرماتے ایک اور مقام پہ کہ وَإِنَّا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، فرمایا اگر ہم ان کو دوبارہ لٹا بھی دینا، جو کہ ہم نے نہیں لٹانا، جو ناممکن ہے، ہم نے اس کو رستہ بند کر دیا، واپس دنیا میں نہیں جانا، اب یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے، لیکن اگر ہم ان کو بالفرض بھیج بھی دینا تو لعادوا، یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے، لما نہوا عنہ، جس سے ہم نے ان کو روکا ہے، جس سے ہم نے ان کو ٹوکا ہے۔ امام ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا ہی کو، اپنی زندگی کو ہی ایک مہلت سمجھ لے کہ اللہ پاک نے مجھے دوبارہ لٹا دیا ہے دنیا میں، اب میں نیک عمل کروں، صالح عمل کروں، اب میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھوں کہ اللہ نے مجھے ایک مہلت دے دی تھی، اب میں دنیا میں آ گیا ہوں، اب میں نے اللہ کے لیے نیک عمل کرنے ہیں، صالح عمل کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے۔ تو فرمایا ایسے ہو اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے، اچھا کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، فرمایا یہ ایک کلمہ ہے جو بول رہے ہیں واپس نہیں لٹایا جانا، اور ان کے آگے، وَرَائِهِمْ کا معنی آگے بھی ہوتا ہے پیچھے بھی ہوتا ہے، اور ان کے آگے برزخٌ، برزخ ہے یعنی قبر کی زندگی ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک، قیامت تک ان کے ساتھ وہ قبر کی زندگی ہے۔ اگر وہ اچھے عمل کرنے والا تھا تو اس کو جنت سے اللہ رب العزت اس کے لیے کھڑکی جنت کی کھول دیتے ہیں، جنت کا سامان بستر اس کے لیے پہنچا دیا جاتا ہے، جنت کا لباس اس کے لیے مہیا کر دیا جاتا ہے، وہ اپنی اس قبر کی زندگی میں قیامت تک رہے گا۔ اور اسی طرح کافر جو ہے، اللہ کا نافرمان جو ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اہتمام کیا ہے، اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے لیے قبر کی زندگی کو جنت بنا دے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، قبروں سے نکلنے کا موقع کہ جس وقت ہم سور میں پھونکیں گے، وہ قبروں سے نکلیں گے، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، پھر ان کا آپس میں کوئی نسب نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں کہتا ہے نا میں گجر ہوں تو گجر کا سیر لوں گا، ڈوگر ہے تو ڈوگر کی سیر لوں گا، راجپوت ہوں تو راجپوت کے ساتھ چلوں گا۔ فرمایا قیامت کے دن فَلَا أَنْصَابَ لَكُمْ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، ان کا آپس میں کوئی نسب نامہ نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، فرمایا قیامت کے دن باپ چھوڑ جائے گا، ماں چھوڑ جائے گی، بھائی چھوڑ جائے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک مجرم چاہے گا کہ اس کو بچا لیا جائے اور اس کے عوض اس کی ماں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کی زوجہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کے رشتہ داروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سارا جہان جہنم میں چلا جائے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ اس دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی۔ فرمایا فلا انصاب بینہم، بس نہیں ہوگا تمہارا آپس میں کوئی نسب نامہ، یومئذ اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ ہی تم سوال کر سکو گے، نہ ہی تم ایک دوسرے سے پوچھ سکو گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن، قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ بڑے بڑے دنیا میں ایک دوسرے کی جاری کے دعوے کرنے والے، ایک دوسرے کا دلی دوست کہنے والے اپنے آپ کو، وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن وہ سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ ایسا قیامت کا دن ہے، الا المتقون، مگر متقین جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت متقین کو قیامت کے دن جوڑ دے گا، ان کی محبت بڑھ جائے گی پہلے سے بھی۔ متقین ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنیں گے، بلکہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے قیامت کے دن اکٹھے بیٹھ کے دنیا میں سب کچھ کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس جس کے موازین جو ہے، وزن جو ہے قیامت کے دن وہ بھاری ہو گیا ترازو میں، ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا وزن قیامت کے دن بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا قیامت کے دن جس کے نیک عمل بھاری ہو گئے ترازو میں، وہ تو
تو عیش کی زندگی کو بسر کرنے والا ہے. وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی خوشی راضی راضی عیش کرنے والا ہوگا اللہ کی جنت میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا جس کے اعمال برے اعمال زیادہ ہو گئے، نیک اعمال کم ہو گئے، فرمایا اس کے لیے اللہ نے فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ کو بنایا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ ماہیہ یا ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تو جہنم کی آگ ہے جس میں اس کو ڈالا جائے گا. تو فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال وزنی ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے برے اعمال زیادہ ہوئے، نیک اعمال کم ہوئے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بس یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال کے رکھا. لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. دنیا کی زندگی میں اتنے مگن رہے کہ نماز کو بھول گئے، اللہ کی یاد کو بھول گئے، اللہ کے ذکر کو بھول گئے، آخرت کا انکار کر دیا. فرمایا اولئک الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ فاولئک حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا، اللہ کا انکار کیا تھا. آج کے دن ہم نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے ہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. اللہ کا انکار کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے، فرمایا ان کے لیے کوئی ترازو نہیں لگے گا، ان کے عمل تولے ہی نہیں جائیں گے، اللہ کے میزان میں رکھے نہیں جائیں گے. تو فرمایا یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگوں نے اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیا. نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کو کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، ان کا اپنا فائدہ تھا، پڑھ لیتے. نہیں انہوں نے پڑھی تو انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا. فرمایا الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہ اللہ کی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جہنم میں رہنے والے خالدون، ہمیشہ ہمیشہ. جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اور نبی علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، پریشانیاں پہنچاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے وقت آئے گا قیامت کے دن جب یہ خواہش کریں گے اللہ ہمیں واپس لوٹا، نیک عمل کر کے آئیں. اس دن کوئی نسب کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی ایک دوسرے کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، نہ ہی واپس لوٹایا جائے گا. اس دن کام کیا آئے گا؟ نیک اعمال کام آئیں گے، اچھے اعمال کام آئیں گے، جس کی بدولت ہی اللہ، جس کی وجہ سے اللہ کی ذات جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گی. یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی رحمت کے سوا کوئی چارہ نہیں اس دن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے شرائط رکھی ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے. اللہ رحمت کرنے والا ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے رحم کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت ان لوگوں پہ رحم کرتا ہے جو اللہ سے رحم مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اولیاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ شامل فرما کے اللہ اپنی اعلیٰ جنت کا وارث بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.